اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں پیارے حبیب علیہ السلام روزے رکھتے تھے تو وہ مہینہ شعبان کا ہے۔ سب سے زیادہ رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اور مزید اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں صاحب، ہم غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ تو ایک آقا کے غلام، آقا کا جب کوئی غلام رہتا ہے تو ہر غلام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا کی اطاعت کرنا، اپنے آقا کی فرما برداری کرنا۔ اگر کوئی یہ بول رہا کہ میں غلام ہوں، فلاں میرا آقا ہے، اور وہ فرما برداری نہیں کر رہا ہے، تو پھر یہ غلامی کاہے کی صاحب؟ یہ جو ہے بندگی کاہے کی کہ بندہ تو بن رہا ہے لیکن اپنے مولا کا فرمان یاد نہیں ہے، اس کے پیچھے چل نہیں رہا ہے، اس کو نبھا نہیں رہا ہے۔ اگر آپ کہیں ڈیوٹی کریں، جاب کریں، تجارت کریں، بزنس کریں، اور جس کے پاس آپ جو ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس رہتی مہینے کی، اتنا پروجیکٹ وہ دیتا کہ مہینے میں اتنا سارا کرنا، اور وہ بولتا کہ یہ ٹائم سے رہنا، آپ یہ ٹائم پہ جانا، اور چھٹیاں زیادہ نہیں مارنا، تو آپ جو ہے جس کے پاس ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ انسان، انہیں مسلمان ہونے دو، انہیں کافر ہونے دو، انہیں مشرک ہونے دو، ڈزنٹ میٹر، وہ میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے، لیکن میں اس کا نوکری کر رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، اپنے کمفرٹ کو چھوڑتے آپ عام چھٹی کے دن پہ بستر سے ٹائم پہ نہیں اٹھتے، آپ 1:30 سے اٹھنے والے وہ نرم بستر کو چھوڑ کے آپ جو ہے نارمل کپڑے پہننے والے، کپڑوں کو استری کر کے، بالوں کو بنا کے، سنسیئر بن کے، خوبصورت بن کے آپ وہ جو ہے آقا کے پاس جا کے نوکری کر رہے ہیں، اس کے پاس جا کے آپ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگر برخلاف اس کے کہ آپ جو ہے پابندی نہیں کرتے جانے میں، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری نہیں کرتے، انہیں جیسا جیسا بول رہا نہیں چلتے، انہیں کئی کو رکھیں گا جی آپ کو ڈیوٹی پہ، کئی کو آپ کے پاس کام، اس کے پاس آپ کو کام کے لیے رکھے گا، انہیں بولتا کہ میں جو چاہ رہا تھا تو وہ کر رہی نہیں تم، لہذا یہاں پر تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کہیں اور چلے جاؤ، بلکہ آپ کو نکال دیتا، یعنی اپنی آفس سے نکال دیتا، جہاں پر آپ کام کر رہے تھے وہاں سے آپ کو ریزائن دے دو بولتا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی طرح ایک دنیا دار انسان کے پاس انہیں کون تو بھی ہونے دو، تو اس کا جاب کرا تو اتنی چیزوں کا خیال کرتا، پھر وہ بارگاہ سے جو ہے بندگی کی نسبت رکھتا، پھر اس کی ریکوائرمنٹ کہاں جانا، پھر اس کی بندگی کدھر جانا، پھر اس کو اللہ اللہ بول رہا، پھر جو ہے اس کی بھی بندگی کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اللہ کی جو ہے کچھ فرمودات ہے اللہ کے، پھر وہ کہاں پر چلے جانا، اس کو کیوں پورا نہیں کر رہا؟ یہ تو دنیا دار ہے، وہ تو تیرا مولا ہے، وہ تو تیرا رب ہے، وہ تو تیرا آقا ہے، دیکھو مر کے اس کے پاس نہیں جانا ہے، اس کے دربار میں جانا ہے تیرے کو، اس کے دربار میں پیش ہونا ہے تیرے کو، پھر وہاں کے لیے تو کیا جمع کرا، وہاں کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ بول رہا کہ میں بندوں کو اسی لیے پیدا کرا، وہ دنیا میں رہ کے وہ اللہ اللہ کرنا ہو، وہ میرے کو پوجنا، میری عبادت کرنا، میری پوجا کرنا، میری بندگی کرنا، میرے کو اپنا مولا بولنا، گناہ نہیں کرنا۔ اللہ بول رہا کہ تم جو ہے گناہ مت کرو، تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، تم بے حیائی مت کرو تم، لیکن بندہ اس کے اپوزٹ کر رہا، تو اللہ وہ بندوں کے لیے بول رہا کہ دیکھ تو جو ہے اگر میں بولے جیسا نہیں سنا تو یقیناً خسارے میں پڑ جاتا، میرے پاس آنے کے بعد پھر اس کی سزا بھی ملتی، دنیا میں کام کرا تو آفس سے نکال دیتا انہیں، اس کے پاس اگر اس کے نقش قدم پہ نہیں چلے گا، اس کی اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے سزا دیتا تھا، انہیں عذابات تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ بار بار بندوں کے لیے بول رہا، اب ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہوں میں ڈوب گیا، نکل نہیں رہا ہے، اسی کو جو ہے سکون سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ وہ نیک بننا، تو کیا کرنا انہیں؟ تو اللہ بول رہا کہ تو کر لیا نا گناہ، کر لیا ہوں گا، ٹھیک ہے چل، جو پاسٹ تھا وہ پاسٹ تھا، گزرا ماضی عذاب ہے یا رب، بول کے جو ہے آگے نکل کے اب سچی پکی توبہ کر دو، جو تو کرا تھا ٹھیک ہے کر لیا، اب تو پکی توبہ کرنا، تو سچی پکی توبہ کرنا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی گناہگار بندوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نصوح کرو، بلکہ بول رہا اللہ تعالیٰ،
سچی پکی توبہ کرو. تو آیت نازل ہوئی تو حضرت معاذ بن جبل بولے کہ مت توبۃ النصوح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سچی پکی توبہ کیا ہے؟ اب تک توبہ کرتے تھے، معافی چاہتے تھے، معلوم ہے، لیکن یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ بلکہ حضرت معاذ بن جبل فرمائے تو حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں توبہ وہ نہیں ہوتی جو بندہ جو ہے کرتے جاتا پھر بھول کے گناہ کرتے جاتا، توبہ کرتا گناہ کرتا، توبہ کرتا گناہ کرتا، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں کھلواڑ ہے. توبہ نصوح یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا، انہیں جو ہے بالکل جو ہے مایوس ہو جانا، اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے مایوس بیزار ہو کے شرمندہ ہو کے اللہ کی چوکھٹ پہ آنا، اور آ کے سچی پکی جو ہے وہ ندامت کو سامنے رکھ کے توبہ کرنا. توبہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ گناہ کرنا اس کے لیے اتنا دشوار ہو جانا، اتنا مشکل ہو جانا کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ثم لا يعود الیہ، کبھی بھی وہ جو ہے وہ گناہ کی طرف نہیں پلٹنا جس کی وہ توبہ کرا. وہ اتنا مشکل ہو جانا کہ ایک بار تھن سے دودھ نکلا تو واپس نہیں جاتا اسی راستے سے. پستان سے دودھ ایک بار نکل گیا تو وہی راستے سے آپ جو ہے پہنچانا چاہ رہے تو نہیں پہنچا سکتے آپ. تو جس طرح تھن سے دودھ نکل کے واپس وہی راستے سے نہیں جا سکتا، اسی طرح تو گناہ کر کے توبہ کرا تو وہ گناہ کی طرف پلٹنا ایسا مشکل ہو جانا تیرے واسطے. ایسی توبہ کرنا بلکہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے. اب انہیں توبہ کر لیا، انہیں بخشے جاتا کیا پھر؟ جی اللہ فرما رہا ہے اگر تیری توبہ سچی پکی ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرا، استغفار استغفار کثرت سے کرتے گیا، تو اللہ فرما رہا ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے امید رکھو اپنے پروردگار سے کہ وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اے سبحان اللہ. انہیں چور تھا، انہیں ڈاکو تھا، انہیں زانی تھا، انہیں قاتل تھا، انہیں اللہ کا دور بھاگا ہوا بندہ تھا، اتنا گندا تھا، اتنا گندا تھا تصور بھی نہیں ہے، اتنا گندا تھا گناہوں میں. اس کا دل پتھر بن گیا تھا، اس کے دل میں نہ ازاں کا خیال تھا، نہ نماز کا تھا، نہ اللہ کا تھا، نہ عذاب دوزخ کا تھا، نہ جنت کی چاہت تھی، کچھ بھی نہیں تھی. دل کالا ہو گیا تھا، پتھر ہو گیا تھا، لیکن سچی پکی توبہ کر کے اللہ کو بولا کہ مولا میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، میں سیاہکار ہوں، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، لیکن اے اللہ اب سے گناہ نہیں کرتا مولا. اے اللہ وہ جو کرا تھا مولا اب نہیں کرتا مولا، مولا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. تو اللہ بول رہا کہ توبہ کرانا اب اپنے رب سے امید رکھ تو کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بلکہ امید رکھو پر اللہ تعالیٰ. کتنا اچھا بول رہا جی، گناہ کرنے کے بعد تو بیزار نہیں ہونا بول رہا اللہ تعالیٰ. یعنی دنیا والے کیا کرتے دیکھو، انسان کوئی خطا کرتا، چوری کرتا، پھر بعد میں جا کے اچھا ہو جاتا انہیں، تو دنیا اس کو بدنام کرتی. انہیں ایک زمانے میں چور تھا، کیا معلوم تمہارے کو؟ انہیں ایک نمبر کا ڈاکو تھا، کیا معلوم تمہارے کو؟ انہیں اچھا بھی بن جاؤ، فرشتہ نما صفت والا بھی بن جاؤ، لیکن دنیا جو ہے، دنیا والے اس کو ایسا بدنام کرتے. اس کے بارے میں ایک زمانے میں ایسا زمین پہ لوڑتا تھا انہیں شراب پی کے بولتے، لیکن انہیں 5 وقت کا نمازی بن گیا. تو دنیا والوں کا یہ معاملہ ہے. لیکن اللہ کیا بول رہا، میں تیرے کو کبھی ایسا بولا کیا؟ دیکھو ابھی میں یہ بول رہا ہوں کہ ان اللہ یحب التوابین، جو بندہ سمندر کی جھاگ کے برابر آسمانوں تک بھی اگر کسی کے گناہ بڑھ جائے، چلے جائے، خوب زندگی بھر گناہ کرے، اور اگر وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ بول رہا کہ یحب التوابین، خوب توبہ کرنے والے بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. اس کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. انہیں ہم کو پسند کرتا جی. انہیں دنیا ایسا بدنام کرتی اچھے ہونے کے بعد، دنیا والوں کی فکر نہیں کرنا، ہماری لو اس کی طرف لگی بھی رہنا. انہیں ہمارے بارے میں کیا بول رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ کے قابل بن بھی رہے ہیں، نہیں بھی بن رہے ہیں، وہ دیکھنا. ہم انہیں بول رہا ان اللہ یحب التوابین،
یقیناً جو بندہ توبہ کرتا نا کثرت سے وہ ہمارا پسندیدہ بندہ ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ اور ہمیشہ پاک ستھرے صاف رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے. بول رہا اللہ کتنا اچھا بول رہا ہے. دیکھو ہم پاک رہ رہے, طہارت سے رہ رہے, غسل کر کے رہ رہے, جب بھی ناپاک ہو جائے پاکی حاصل کر رہے. اللہ بول رہا کہ تو کر رہا یہ میرے کو پسند آ رہا. بول رہا اللہ تعالیٰ یہ میرے محبوب بندے ہیں. بول رہا اللہ تعالیٰ اللہ ہم کو چاہ رہا, ہم دور ہو رہے تھے. اچھا توبہ کر لیا نا, اب اللہ بول رہا عسى ربكم ان يكفر عنكم, امید رکھو کہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرَكُمْ اور تمہیں جو ہے بخش دے گا اللہ تعالیٰ. کتنے بھی گناہ کر کے توبہ کر لیا پھر پلٹ کے نہیں گیا, زندگی بھر وہ توبہ پہ قائم رہا, تو اللہ بول رہا کہ تجھے بخش دیتا ہوں. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اتنا نہیں معاف کر کے نہیں چھوڑ دیتا ہوں تیرے کو, تو کوئی ایسے ایسے باغات عطا کرتا ہوں کہ وہ باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی, وہ باغات دیتا ہوں تیرے کو. بول رہا اللہ تعالیٰ یہ انعامات کس کو دے رہا؟ وہ ایک زمانے میں کیا کیا کی تھا, انہیں کیا کیا کی کرتا تھا, لیکن اب توبہ کر کے وہ توبہ پہ قائم رہ کے مر گیا, تو اس کے لیے اللہ بول رہا کہ تیرے کو بخش بھی دیتا ہوں, تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہوں, اور تیرے کو ایسے باغات میں داخل کر دیتا ہوں جن باغات کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی. وہ ہم اور آپ ہیں عزیزان محترم, وہ ہم اور آپ ہیں. کب؟ جبکہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہم لوگ, انہیں چاہ رہا کہ ہم توبہ کرنا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ جب کثرت سے گناہ کرتا ہے, یہ آیت نازل ہونے کے بعد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جب شرمندہ ہو جاتا نا, تو اپنی جگہ پہ سے اڑ جانا, اٹھ کے جو ہے غسل کرنا, پاکی حاصل کرنا, کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو جانا, صلاۃ التوبہ کی نماز ادا کرنا, اور اپنی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اللہ رب العزت سے توبہ کرنا. تو بندہ جب اٹھے گا تو گناہوں سے پاک ہو کر اٹھے گا. اتنا بڑا کرم, اتنی بڑی نوازشات ہم گناہ گاروں کو عطا ہو رہی ہے. عزیزان محترم اتنا ہی نہیں, اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللہ بول رہا ہے گناہوں پر جو بندے توبہ کرتے ہیں وہ توبہ کو قبول کرنے والا تمہارا رب ہے, اس کے علاوہ کون ہے؟ بولو بول اللہ تعالیٰ. انہی ہے تمہارے گناہوں سے جو ہے تمہارے گناہوں کی توبہ, گناہ کرنے پہ توبہ کرے تو قبول کرنے والا. وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِهِ اور تمہاری تمام برائیوں کو معاف کرنے والی ذات اسی کی ہے. کس کس کے در پہ جا کے کیا ہی مانگے تو کیا ہی ہوتا ہو اللہ تعالیٰ. یعنی اگر جو ہے تم دنیا میں پریشان ہیں تو دنیا والے کے در پہ کھٹا مار کے دستک دے کے اس کو مدد چاہے, 1,00,000 روپے پوچھے تو کوئی دیتا, کوئی نہیں دیتا. لیکن اس کی بارگاہ ایسی ہے کسی بھی وقت میں جا کے اس سے جو بھی مانگ لے وہ انہیں عطا کر دیتا, دے دیتا بندوں کو. عزیزان محترم انہیں ہم کو دینے کے لیے بیٹھا, ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہو اس کی بارگاہ سے. ذرا بیٹھ کے سوچنا اللہ ہم کو کیوں پیدا کرا, کیا مقصد ہے ہمارے پیدا ہونے کا. عزیزان محترم آپ دیکھو صاحب, ہم اچانک کیا ہوتا ہمارے ساتھ, کیا معاملہ ہوتا, چلتے چلتے کوسی دیوار آنکھ پہ گر جاتی کی, سو گئے تو پھر اٹھتے کی, نہیں اٹھتے کی, چلے تو پھر راستے میں کیا حادثہ آ جاتا کی, اچانک موت واقع ہو جاتی. کیا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ہمارا ماضی اتنا برا تھا. وہ نام پلی یا ملا پلی کا حادثہ آپ کو معلوم ہے, میرے کو بھی معلوم ہے, آپ کو بھی معلوم ہے. اچانک آگ لگ گئی, وہ فونوں کے ریکارڈنگ وائرل ہوئے کلیسنا میں, کیا بول کے وہ مسلمان شخص اللہ اس کی مغفرت کرے, اچانک موت, ہر طرف آگ آگ. وہ کسی کو فون ملا کر کہہ رہا ہے میں ہوں, میرے پاس ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم مر رہے ہیں, جانے کے لیے راستہ نہیں. لوگ بول رہے تو کود کے آ جا, کود کے آ جا. آگ اتنی بھڑک گئی کچھ نہیں نظر آ رہا. انہیں نکلا تھا کیا کی کام کرنے کے لیے, لیکن گھر کو لوٹ کے نہیں آیا میرے بھائی. لوٹا تو اس کی ناش جلی ہوئی ملی. عزیزان محترم کیا معاملہ ہو جا رہا ہے. اللہ ہم کو اچانک موت سے حفاظت عطا فرمائے, اور وہ جتنے بھی لوگ مسلمان جو ہے شہید کی اللہ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. کیا کیا ہو جا رہا میرے بھائی.
कैसा कैसा मरने वाले, हमारा क्या आखिरी वक्त कैसा जाता हमारे को नहीं मालूम। आंखें सोने के लिए बंद किए थे लेकिन आंखें नहीं खुली, कब्र में गए तो फरिश्ते उठाने लगे, अल्लाह करे ऐसा हमको ये चीजों से बचे हम। जब आखिरी वक्त आए तो हमारे नाम पे कलिमा हो और दुनिया से जो है हम रुखसत हो जाए, ऐसा अल्लाह मामला बनाया हमारा। तो अजीजा ने मोहतरम, आपके सामने दिख रहे हैं तमाम चीजें, सब आपके सामने दिख रहे। हमारे को यकीन मानिए आप, हम मुल्क साहब आप तो बोल रहे तौबा करने की बात, आजकल कई सारे नौजवान नस्ल ऐसे हैं जिनको गुस्ल करने का तरीका नहीं मालूम। मालूम आपको ये बात? गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है मेरे भाई। एक शख्स आया मेरे पास, क्या उम्र है, शायद वो ये बात सुनेंगे, कोई मसला नहीं है। अरे मुल्क साहब हमारे बारे में ऐसा बोले, कभी भी जमाने में सुनेंगे वो लोग, तो नाम नहीं लिए, आप उनको पहचानते नहीं और आप उनको जानते नहीं, लिहाजा एक शख्स के जरिए से आपको बात बताओ। 21 साल 22 साल का नौजवान शख्स आके सवाल, बहुत सारे लोग सवाल करते, लेकिन आपको बता रहा हूं, आकर जहन में अजीब और गरीब थॉट्स आते मुल्क साहब, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, गंदे गंदे भी आते, फुला फुला भी आते, जिंदगी क्या कर रहा हूं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ऐसा वैसा हो रहा। मैं तमाम चीजें पूछा, फिर मैं तमाम मामला देख के एक सवाल करा, बेटे गुस्ल का तरीका आता क्या पूछो तो वही मुल्क पानी नहा लेने कुछ बोलते ना गुस्ल पूछा, अल्लाह अल्लाह, पानी नहा लेने कुछ गुस्ल बोलते ना मुल्क साहब बोले। तो देखो आप सोचो, शायद हम लोगों में भी चंद ऐसे होंगे, हो पानी नहाने कुछ बोलते बल्कि मालूम था बोलते हुए। 15 साल में बालिग हो गए, कब नापाक हो गए कि कई बार नापाक हो गए, जमीन पे जो है नापाकी की हालत में चल रहे हैं, आज तक गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है। आप पाकिज नहीं है, आप अल्लाह की बारगाह में रोए तो क्या होता, गिड़गिड़े तो क्या होता, नमाजें पढ़े तो क्या होता। वो बोल रहा कि नमाजों में दिल नहीं लग रहा, इबादत में दिल नहीं लग रहा, मस्जिद को दाना दिल में हो रहा, गुनाहों के काम करने में सुकून हासिल हो रहा, लेकिन अल्लाह अल्लाह करना जहन से ऐसा मालूम हो रहा कि दिल पे बोझ है, अल्लाह नहीं है, रसूल की मोहब्बत नहीं है, कुछ अच्छा काम करना दिल में बोल रहा। क्या हो रहा मुल्क साहब मेरे को बोलते, मैं बोला बाबा तुम गुस्ल का तरीका आता क्या पूछो, तो बोल रहा कि पानी नहाने को गुस्ल बोलते ना मुल्क साहब। कहां जा रही मेरे भाई खौफ, कहां जा रही खौफ। जमीन जो बंदा नापाकी की हालत में है और वो फौरी से अगर पाकी हासिल नहीं करता, तो जमीन अल्लाह की बारगाह में वो शख्स के लिए दुआ करती कि मौला ये नापाक तेरी पाक जमीन पर बैठा हुआ है बोझ बन के, अल्लाह हुक्म दे मैं फट जाऊंगी और उसको अपने आगोश में ले लूंगी। बल्कि जमीन पनाह मांगती वो नापाक से, जमीन पनाह मांगती मेरे भाई, वो नापाकी की हालत में। नाम अब्दुल्ला है, नाम अब्दुल रहमान है, नाम क्या ही क्या नाम है मुसलमानों के, लेकिन उसके बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो काफिर में मुसलमान में कुछ भी फर्क नहीं है, नाम के अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। वो बच्चा बोलने लगा कि बाबा को भी मालूम है मेरे साथ ये मामला हो रहा, सब लोग मेरे को बस ये बता रहे हैं कि जो है कुछ भी नहीं होता, थॉट्स आते जहन से निकाल दो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आज हम लोग अपनी औलाद को अच्छी एजुकेशन देने के लिए 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, मैं खुद देख रहा हूं 3-3 लाख रुपए सालाना दे रही स्कूल में, कॉलेजेस में अच्छी एजुकेशन के लिए। लेकिन इस्लाम की तालीमात जहां पर फ्री में दस्तयाब है, मुफ्त में मिलती है, वहां पर कोई बाप जो है 24 घंटे में 1 घंटा बच्चों को भेजाने के लिए तैयार नहीं है। हर बाप के लिए जरूरी है कि वो अपने बेटों का ख्याल करे, हर मां के लिए जरूरी है कि वो अपनी बेटियों का ख्याल करे। आज का जमाना मॉडर्न जमाना, आज का जमाना दुनिया की रित में जम जाने का जमाना। ये नहीं करना, अरे मॉडर्न जमाना है करना, लोग आगे बढ़ रहे, हम अभी तक पीछे रह रहे, ऐसा बोल रहे लोग। मॉडर्न जमाना बोल के गुनाहों के दलदल में फंस जा रहे मेरे भाई। आप दुनिया की तगोदो में, मसरूफियत में इतना जो है मसरूफ हो गए कि पलट के अपने बच्चे को नहीं देख सक रहे आप, हम पलट के अपनी बेटियों को नहीं देख सक रहे हैं। अजीजान मोहतरम, आज बच्चों को गुस्ल का तरीका नहीं मालूम तो कौन जिम्मेदार? तो वो बच्चा बोलता कि बाप जिम्मेदार है। अंग्रेजी एजुकेशन के लिए पैसे तो खर्च किया, लेकिन दीनी तालीम कभी भी नहीं बताया हमारा बाप बोल के। बेटियां घरों से भाग रही है, क्या क्या की कर रही है, सेल्फियां ले रही है,
پوسٹ ڈال رہی ہے، گناہوں پہ گناہ کر رہی ہے. کبھی ماں بٹھا کے بیٹی غسل کا طریقہ کیسا ہے کوئی ماں پوچھی؟ آج یہ بیٹیاں جب مائیں بنیں گی تو اور زیادہ ماڈرن ہو جائیں گی. ابھی آپ ہماری والدہ کو غسل کا طریقہ یاد ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو بتاتی، لیکن آج کی جو بیٹیوں کو غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے، وہ آگے جا کے جو ہے اپنی بیٹیوں کو کیا بناتی؟ سیکشول لائف سکھاتی. یقین مانیے آپ، کئی سارے لوگ فونوں میں جو ہے یہ ویڈیوز ڈال رہے ہیں، ڈاکٹر بن کے خواتین بول رہی ہے کہ تھکاوٹ ہو جانے پہ، سٹریس ہو جانے پہ جو ہے کبھی کبھار جو ہے اپنے فلاں سے جو ہے سمبند بنا لینا جائز ہے. بلکہ بتا کیسا کیسا زمانہ ہو گیا میرے بھائی. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قرآن یہ نہیں بول رہا کہ تو گناہ نہیں کرنا، بلکہ نہیں بول رہا قرآن چوری نہ تو کر، قرآن نہیں بول رہا زنا نہیں کر، قرآن نہیں بول رہا. قرآن کیا بول رہا معلوم؟ لا تقربوا الفواحش، تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا، بلکہ قرآن بول رہا. گناہ کرنا دور کی بات ہے، قرآن بول رہا کہ قریب بھی نہیں جانا. قرآن جس کے قریب بھی نہیں جانا بول رہا، وہ کر لے رہی خوماج. کون ذمہ دار؟ تو حشر کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون. یہ قیامت کا دن، یہ محشر کا دن، یہ وہ دن ہوگا جس دن مال کوئی کام نہیں آئے گا، اولاد کوئی کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر کچھ کام آئے گا تو پاکیزہ دل تیرے رب کی بارگاہ میں کام آئے گا. وہ سلامتی والا دل، وہ دل جو گناہوں سے پاک، خطاؤں سے پاک، دنیا کی رنگینیوں سے جو دل دور ہو گیا ہو، دنیا کی محبتوں سے پاک دل، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک دل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. وہ اللہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. مال سے ایجوکیشن حاصل کرانے والے باپ، مال سے جائیداد حاصل کرنے والے باپ، مال سے زمینیں بنانے والے باپ، مال سے بچوں کو گروتھ دینے والے باپ، قیامت کے دن جنت تمہارے مال سے نہیں خریدا جائے گی، اعمال سے خریدی جائے گی. یہ مال تمہارا قبر میں دفن نہیں ہوگا، قبر میں نہیں آئے گا. وہ مال تم قبر میں جاؤ گے تو تم قبر میں دفن بھی نہیں ہوتے کہ پیچھے سے بچے تمہارے مال کے لیے لڑ لیتے، ایصال ثواب کے لیے روتے رہتے تم قبر میں کہ شاید کہ کوئی پڑھ دے بول کے. عزیزان محترم، اللہ مال بھی دیا تو آزمائش کے طور پہ دیا اللہ تعالیٰ. اللہ یہ دنیا میں جو ہے دنیا کے ہو جانا بول کے نہیں پیدا کرا، دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کرا اور تمہاری زندگی کو آزمائش بنا دیا اللہ تعالیٰ. اور اللہ بول دیا کہ دنیا میں آنے کے بعد اچھے اعمال کرا تو جنت دے تو بدلے میں، برے اعمال کرے گا تو دوزخ بدلے میں دیتا ہوں. عزیزان محترم، دنیا میں آنکھ کھولے تو رنگینیوں میں رنگے چلے گئے ہم، دنیا کے ہو گئے ہم. آج ہم کو اولاد کی فکر نہیں ہے، مصروفیت ایسی بڑھ گئی ہماری. کہاں جاری میرے بھائی اولاد، کہاں جاری نسل، کیا معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم میرے بھائی. لیکن اللہ فرما رہا کہ دیروں ڈھیل دیتے رہو. جب اس کی رسی، جب اس کی مار اس کی بارگاہ سے پڑیں گی تو اللہ جبرائیل کو بولتا کہ اے جبرائیل جاؤ وہ زمین میں. حدیث شریف میں مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ بندے کو ڈھیل دیتے جاتا، اب سدھرتا، جب سدھرتا تب سدھرتا، کب دیکھیں گے. عمر کا پورا حصہ جب ختم ہو جاتا تو اللہ جبرائیل کو بارگاہ میں بلا کے بولتا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے فلاں نافرمان بندے کے پاس، اس کی روح کو تکلیف کے ساتھ اس کے جسم سے کھینچ کے میری بارگاہ میں لے کے آؤ. انہیں میری بہت نافرمانی کرا، مہلت دیے تو بھی نہیں سدھرا، لہذا اس کو سزا دینا ہے، لے کے آؤ میری بارگاہ میں. بولتا قرآن میں اللہ اتنے اچھے پیغامات دیا، سب کچھ چھوڑ دیا انہیں. اسرائیل کو بولتا اللہ تعالیٰ، تو اسرائیل علیہ السلام اللہ بولتا کہ اپنے ساتھ کئی فرشتوں کو لے کے جاؤ. تو اسرائیل آگ کے کوڑے کے ساتھ اور بڑی بڑی جو ہے آگ کے انگاروں کے ساتھ 500,000 فرشتوں کے لشکر کو لے کے وہ نافرمان بندے کے پاس آتے جو اللہ سے دور ہو گیا تھا، اور آ کے وہ کانٹے نما آگ کے کوڑے اس کے جسم پہ ایسا مارتے ہیں
کہ مصطفیٰ فرمائے کہ رگ کے ہر ریشے ریشے میں جو ہے وہ کوڑے گھس جاتے. اس کی مثال مصطفیٰ ایسے دیے، پہلے تو یہ بتایا کہ ہر رگ میں جو ہے وہ آگ کے جو کوڑے ہیں دھس جاتے کانٹے، اور ایسا پکڑ کے کھینچتے کہ اس کی ہر تکلیف جو ہے روح کو خطرناک طریقے سے ہوتی. کھینچ کے جو ہے ایڑی میں روک دیتے، پھر وہاں سے کھینچ کے گھٹنے میں روک دیتے، کمر میں روک دیتے، سینے پہ روک دیتے اور روک کے اس سے بات کرتے. مصطفیٰ بولے کہ بار بار اسی لیے روکتے، ایڑی میں روک کے وہ کوڑوں سے مارتے رہتے، انگاروں سے مارتے رہتے اس کو، پھر گھٹنے میں روک کے اس کو مارتے رہتے روح کو روک کے. کیوں؟ تکلیف زیادہ ہوتی بول کے، زیادہ تکلیف ہوتی بول کے. پھر سینے پہ لا کے روک دیتے اور بولتے کہ بدبخت روح، اللہ کیا کیا نعمتیں نہیں دیا، کتنا نافرمانی کرا تو اللہ سے، لہذا اللہ تیرے کو اپنی بارگاہ میں جو ہے سزا دینے کے لیے بلا رہا بول کے دوزخ اس کے سامنے رکھ دیتے. دیکھ یہ دوزخ، یہ جنت، اگر تو اچھے اعمال کرتی تھی تو جنت میں جاتی تھی، لیکن تو نے یہ اعمال نہیں کیے ہیں، یہ دوزخ تیرا مقدر بن گئی بول کے بولتے اسرائیل بولتے. پھر اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالنے کے بعد روح اب کیا کرتی معلوم؟ جسم کی طرف پلٹ کے بولتی کہ اللہ تجھے برا بدلا دے، برا بدلا دے بولتے. تو بھی ہلاک ہو گیا، مجھ کو بھی ہلاک کر دیا، دونوں بھی ہلاک ہو گئے بول کے بولتی. پھر جسم بھی وہی بات کرتا. اور زمین کے اس کے بعد مصطفیٰ فرما رہے ہیں جہاں جہاں بیٹھ کے کھڑا ہو کے چلتے چلتے جس جگہ پہ وہ گناہ کرا یا جو ہے اللہ سے غفلت برتا، وہ زمین کے سارے حصے وہ روح پر لعنت بھیجتے بول کے بولے مصطفیٰ. کہاں کہاں گناہ کر رہے ہیں، کہاں کہاں غفلت برت رہے ہیں، کہاں کون سے راستے پہ بیٹھ رہے ہیں جہاں پر اللہ سے دوری ہو رہی ہے، وہ سارے راستے یاد کرو. اب جہاں جہاں کھڑے ہو کے آپ ٹائم پاس کریں گے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے، جب ذہن میں لاؤ بات کہ قیامت کے دن، قیامت تک، محشر کے خام ہونے تک یہ ساری جگہیں میرے لیے بد دعائیں کریں گی اور اللہ اس کو رائے گا نہیں جانے دے گا. اب بھی وقت ہے میرے بھائی. اللہ بول رہا کہ توبو، توبہ کرو، نصوح، سچی توبہ کرو. توبہ کرنے والے بخشے جائیں گے، جو توبہ نہیں کر کے ایسی چلے گے نہیں بخشے جاتے. ایک شخص تھا، اچانک جو ہے کچھ کینسر وغیرہ آ گیا تھا ان کو. جوان بچہ ابھی بھی جو ہے یاد کرے تو جو ہے ایک ہیبت معلوم ہوتی. جوان لڑکا، کینسر یا کچھ پیٹ میں تکلیف وغیرہ ہوئی، پھر وہ کیمو وغیرہ جو بھی ہے دیے کرے، بہت کمزور ہو گیا. ڈاکٹر بولے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آخری گھڑیاں ہیں، دیکھ لو، اب 2-4 دن کا وقت ہے. تو ان کے والد محترم میرے کو ان کے مکان پہ لے کے گئے. وہ شخص کیا بولنے لگا، مصعب زندگی جو ہے کہاں کہاں نہیں معلوم تھا ایسا اچانک یہ معاملہ ہو جاتا. میں گناہگار شخص ہوں مصعب، کیا کروں، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. بلکہ آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو رہے تھے، آنکھوں سے کثرت سے آنسو رواں دواں ہو رہے تھے. مصعب کیا بھی کرو مصعب، میرے کو بس میرے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. اس کو معلوم تھا کہ 2 دن اس کے پاس ہے، تو معلوم تھا بول کے میں بولا تم کو اللہ بڑی توفیق دیا، تم کیا بھی تھے ہونے دو، لیکن اللہ تم کو یہ 2 دن کی، شاید جتنے بھی دن کی مہلت دیا، تم توبہ کر لو بابا بول کے بولا. لیکن کئی سارے لوگ ایسے ہیں کیا کی ہو جاتا، اچانک میں مر جاتے، توبہ کی توفیق ملتی تھی. آج بھی وہ بچے کے جو ہے آنسو میرے ذہن میں آتے رہتے، وہ دیکھتے رہتے میں بچے کی تڑپ کیسی تھی. اب وہ کیا بھی تھا ہوں گا، اللہ کا بندہ تھا. لیکن عزیزان محترم، آپ سدھرو، اپنے آپ کو بنو صاحب. یہ دنیا کبھی بھی، دنیا ختم کب ہوتی کہ وہ ہونے دو، لیکن ہم ضرور ختم ہو جائیں گے، ہر ایک کو معلوم ہے ہم ضرور ختم ہو جائیں گے. ہم نہیں رہتے ہم دنیا. آج داڑھی سفید ہے، کل آج کالی ہے، کل سفید ہو جاتی، کل آنکھاں کھلے ہیں، کل بند ہو جاتے. خبر میں رہتے، یاد وہ تھے بول کے رہتا تھا. سمجھ رہے آپ میری بات؟ وہ تھے بول کے رہتا میرے بھائی. لہذا آپ جو ہے اپنے اعمال کی فکر کرو، اور خصوصاً جو ہے آپ اپنے نسل کی فکر کرو. اپنے بچوں کو بٹھا کے بولو کہ بیٹے تم غسل کیسا کرتے بتاؤ، بیٹے وضو کیسا کرتے بتاؤ، بیٹے فجر کی سنتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے، مغرب کی، عشاء کی کتنی ہے، بیٹے کتنے سورہ یاد ہیں، یہ پوچھو میرے بھائی. 22 سال کا بچہ بول رہا کہ غسل بولے تو پانی نہانے کچھ بولتے نا مصعب، بولے تو کیا جواب دی میں بولوں؟ بیٹے کیسا نہاتے پانی؟ وہی نارمل جیسا سر پہ ڈال لیتے ویسے چنا. اب کیا جواب دینا میرے بھائی؟ 5 6 7 سال جو ہے بغیر غسل کے گزار دیا. وہ کیا کتنی قرآن چھیانے معلوم، کتنے نمازہ پڑھانے معلوم، پوری جو ہے بددعائیں لعنتیں ہیں قرآن کی بھی اس کے ساتھ.
اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنی